الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ آ چکا اور چند گھنٹوں بعد یہ دوسرا جمعہ بھی گزر جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی ہدایت کے لیے تاکہ یہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے اور یہ اندھیری وادیوں میں نہ بھٹکتا پھرے، اس کو صحیح راہ بتانے کے لیے اور اس کی صحیح رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کا انتظام کیا. ایک، اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی جانب سے آسمانی کتاب کی شکل میں ہدایت نامہ اس انسان کے پاس بھیجا، اور دوسرے اس کتاب کو پڑھ کر سنانے والے، اس پر عمل کرنے والے اور زمانے کی پرواہ کیے بغیر اسے زمین پر نافذ کرنے والے گروہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، جنہیں رسول اور نبی کہا جاتا ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے کتاب بھیجی، انسان کو آزاد نہیں چھوڑا کہ وہ خود بخود جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے، بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ پابند کیا کہ اسے اپنا ہر قدم اس طرح رکھنا ہے جس طرح اسے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا. اسے زندگی زمین پر ایسے نہیں گزارنی جس طرح پیڑ پودے اور جیو جنتو اور جانور گزارتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے شریعت عطا فرمائی ہے اور اسے ہدایت نامہ خود اپنے پاس سے لکھ کر دیا ہے. اسی کو آسمانی کتاب کہا گیا. کبھی وہ کتاب صحیفوں کی شکل میں آئی جسے صحف ابراہیم اور صحف شیس کہا جاتا ہے، اور کبھی وہ کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تورات بن کر آئی، اور کبھی اسی کتاب کا نام زبور ہوا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، اور کبھی وہی کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی وہ انجیل تھی جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو عطا کی گئی. اور پھر تمام کتابوں کی سردار، سب کتابوں کی امام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کتاب کو قرار دیا وہ تمام نبیوں کے امام اور تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ پر آئی، جس کا نام قرآن مقدس ہے. اس انسان کی فطرت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی خواہشات پر چلنا چاہا ہے اور شیطان کے بھٹکائے میں وہ آ گیا ہے. جب جب بھی انسان نے اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توڑ کر زمینی مخلوق سے رشتہ جوڑا اور وہ اپنی خواہش کا بندہ بن بیٹھا، کہیں وہ پتھروں کو معبود سمجھ بیٹھا اور کہیں وہ درختوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگا، اور کہیں اس نے سورج کو اپنا پروردگار سمجھ لیا، کہیں اس نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو اس کے چمتکار کو سلام کرنے لگا، کہیں اس نے ستاروں کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو انہیں نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے لگا، کہیں اس نے سانپ کو زہریلا سمجھا کہ اس کے کاٹنے سے انسان مر جاتا ہے تو اسی کی پرستش کرنے لگا.
جن تمام یہ خرابیاں جب انسانوں میں پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیج کر یہ کہا کہ یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ان میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اسے معبود سمجھا جائے اور اس کے سامنے اپنی پیشانی جھکائی جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ جس وقت ہم پر سایہ فگن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کا انتخاب کیا جب بھی آسمان سے اپنی کسی کتاب کا نزول فرمایا۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو بھی رمضان میں نازل کیا، انجیل کو رمضان میں اتارا، زبور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا، یہاں تک کہ جب آخری کتاب کے نزول کا فیصلہ ہوا تو بھی یہی رمضان کا مہینہ تھا، جس کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زبان سے دے رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کوئی اور بھی اس کی فضیلت نہ ہوتی تو بھی یہ کم فضیلت نہیں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن کو نازل کیا، مگر جب قرآن کریم کو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تو پھر یہ انتہائی اہم مہینہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات میں قرآن کو نازل کیا ہے وہ رات شب قدر بن گئی، اسی کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں اتاری جو آخری عشرے میں آتی ہے۔ اس رمضان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصے کر دیے، اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ خلاصۃ من النار۔ پہلے 10 دن رحمت کی ہوائیں اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی رہتی ہیں اور رحمت کی برسات ہوتی ہے، اور جب پہلا عشرہ رحمتوں کا ختم ہوتا ہے تو ختم ہوتے ہی مغفرت کا عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پہلا ہم روزہ رکھتے ہیں تو دل کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، روح کی وہ حالت نہیں ہوتی، پہلے روزے میں آنکھیں نہیں ڈبڈباتی، لیکن جیسے ہی روزہ ہم رکھتے چلے جاتے ہیں بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور روح بڑھتی چلی جاتی ہے، اور روزے رکھتے رکھتے پھر ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اب ہمیں دعا میں ہمارا دل لگتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے ہمارا جی اکتاتا نہیں ہے، اور جب پہلے 10 دن مکمل ہوتے ہیں تو اب ہمیں توبہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ بیچ کے 10 دن اللہ کی طرف سے مغفرت کے ہوائیں چلتی۔ اے گناہ گارو، تم نے جو 11 مہینے گناہ کیے ہیں، جو تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے شعلوں کو بھڑکا لیا ہے، جو جہنم لپک لپک کر تمہاری طرف آ رہی ہے، آج آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جھک کر کے توبہ کر لو، آج ندامت کے آنسو بہا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، دل پر جو زنگ لگا ہوا ہے اسے دھو لو۔ 10 دن تک مغفرت کا اعلان ہوتا رہتا ہے، اور جب آخری عشرہ آتا ہے تو اس آخری عشرے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاصۃ من النار، جہنم سے آزادی کے پروانے دیے جاتے ہیں۔ اسی آخری عشرے میں پھر اعتکاف ہے، اور اسی آخری عشرے میں پھر شب قدر ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا جانو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھا، تقریباً 600 سال ہو چکے تھے اس زمین کو کراہتے ہوئے، آسمان کو تڑپتے ہوئے، زمین پر مظلوموں کو سسکتے ہوئے، بیواؤں کو ترستے ہوئے، اور انسانوں کا خون ندیوں میں بہتے ہوئے۔ کوئی نہیں تھا جو بوڑھوں کے حقوق جانتا، کسی کو معلوم تک نہیں تھا کہ بہن کا مقام کیا ہے، کسی کو معلوم تک نہیں تھا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ کمزوروں کے حقوق کیا ہیں۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے جنگل راج ختم کرنے کے لیے اور اس دنیا سے درندوں کا راج ختم کرنے کے لیے زمین پر انسان درندے سے زیادہ وحشی بن چکا تھا، اور خود ایک باپ اپنی بیٹی کا قتل کر کے اپنے سماج میں آ کر کے سر بلند کر کے یہ کہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا قتل کر کے آیا ہوں، مجھے شاباشی دو اور انعام دو۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر محبت کی نظر ڈالی،
اور غار حرا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور بھیج کر کہا کہ ہم نے آپ کو دنیا کا امام بنا دیا، آپ کے پاس ہم نے قرآن مقدس بھیج دیا اور ہم یہ مسلسل 23 سال تک بھیجتے رہیں گے۔ ہم نے اب انسان کو زندگی گزارنے کا ضابطہ بتا دیا، ہم نے انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ بتا دیا، ہم نے آپ کو قانون ہدایت دے دیا۔ اب پوری دنیا کے لیے اعلان کر دیجئے کہ آپ ہی رہنما اور آپ ہی امیر ہیں، آپ ہی مقتدا اور آپ ہی پیشوا ہیں۔ جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہے، اور جو آپ کی بات نہیں مانے گا وہ کافر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے۔ نہ دنیا میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے اور نہ وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر اور جنت کا مستحق ہے۔ یہی وہ قرآن تھا اور ہے جو قیامت تک کے لیے کانسٹیٹیوشن، سمویدھان اور آئین کی کتاب۔ زندگی کا کوئی مسئلہ قرآن کریم نے نہیں چھوڑا جسے بیان نہیں کر دیا ہو، اور اسی قرآن کو لے کر یاد کرو لوگوں، آج مسلمانوں کے سامنے ہمیں فریاد کرنی پڑتی ہے، شکوہ کرنا پڑتا ہے، ان کے سامنے آج ہمیں اپنے آنسو بہانا پڑتے ہیں، اور آنسو بہتے بہتے خشک ہو چکے ہیں۔ آنکھیں آخر کب تک روئیں گی؟ خون کے آنسو رونا باقی ہیں۔ یہی وہ قرآن تھا کہ جس قرآن کریم کو عرب کی اس جاہل قوم نے، جسے جاہلیت کا امام کہا جاتا تھا، عرب کی اس قوم نے جنہیں بدو اور جنہیں گنوار کہا جاتا تھا، عرب کے وہ قوم جن کے پاس رہنے کو مکان تک نہیں تھے، مگر انہوں نے اس قرآن کریم کے آتے ہی اس قرآن کریم کو سینے سے لگایا اور اپنی تمام رسم و رواج کو اپنے پیروں کے نیچے رونڈ ڈالا اور اپنے پیروں کے نیچے مسل دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا کا قانون اب ہمارے جوتے کی نوک پر ہے اور اب ہماری ٹھوکروں میں ہے، اب ایک ہی قانون ہمارے سروں پر رہے گا اور ایک ہی قانون کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر رہے گی، اور وہ قرآن مقدس ہے۔ قرآن جو کچھ ہمیں کہنے کے لیے کہے گا ہم اس کو کر کے دکھائیں گے، اور قرآن جس سے ہمیں روکے گا ہم اس سے رک جائیں گے، چاہے ہمارا سماج ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، ہمارے باپ دادا ہمیں گھر سے نکالتے ہیں تو ہمیں نکالیں، ہم سے خاندان روٹتا ہے تو روٹ جائے، ہم سے قبیلے والے جنگ پر آمادہ ہو تو جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں، ہم پر مکانوں کے تالے بند کر دیے جائیں، ہم سرزمین چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم قرآن کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور قرآن کی عظمت پر ہم ایک زندگی نہیں 100 جانیں بھی قربان کر دیں۔ جب قرن اول کی اس قوم نے، 7ویں صدی عیسوی کی اس قوم نے قرآن کریم سے محبت کا یہ اظہار کیا تو قرآن نے ان کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ مجھ سے محبت کا اظہار کرنے والوں، مجھے اپنے سینے سے لگانے والوں، مجھے اپنی زبان پر سجانے والوں، میرے اشاروں پر چلنے والوں، میں تمہیں دنیا کے کسی موڑ پر ذلیل نہیں ہونے دوں گا۔ چند دن آزمائش کے گزار لو، زیادہ دن نہیں، صرف 13 سال مکے کی آزمائش کے گزارو، 13 سال کے بعد پھر میں تمہارے قدموں میں دنیا کے خزانے اور تمہاری ٹھوکروں میں قیصر و کسریٰ کے تاج لا کر کے ڈال دوں۔ بتاؤ دنیا میں کوئی اتنی جلدی ترقی کرنے والی قوم نظر آتی ہے؟ 23 سال میں وہ قوم کس مقام پر پہنچ گئی جن کی عظمت اور جن کی سطوت اور جن کی قوت اور ہیبت سے دنیا کی سپر پاور طاقتیں گھبرا رہی تھیں۔ قرآن کریم نے ان سے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا فرمائے گا، سربلندی عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ قومیں جن کا آج دنیا پر سکہ چل رہا ہے وہ تمہاری قوت کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گی اور تمہارے سامنے خراج ادا کریں گی اور تمہیں جزیہ دیں گی۔ ہاں وہ کسریٰ جو تمکنت اور قوت کا مالک ہے، جس کی آدھی دنیا پر حکمرانی ہے، وہ ذلیل و خوار ہو کر تمہیں جزیہ اور خراج دے رہا ہوگا، اور تمہاری سلطنت عراق تک وسیع ہو جائے گی اور تم مدائن تک پہنچ جاؤ گے اور شہر یمن تمہارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے سے اس قوم سے وعدے کیے اور یہ وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچے کر دکھائے۔ ہائے افسوس، صد افسوس، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے
تو صرف روزے کی یاد لے کر نہیں آتا، یہ تو ہم پر فرض ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہہ دیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم پہلا گروہ اور جماعت نہیں ہو جس پر روزے فرض کیے گئے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کو، ہر رسول کی امت کو یہ کہا ہے کہ وہ روزے رکھے تاکہ اسے اپنے نفس اور اپنے ضمیر پہ کنٹرول کی پاور حاصل. مسلم قوم وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھتی ہو. اس کی حیثیت زمین پر ایک فوجی کی حیثیت ہے. جب چاہے اٹھ کھڑی ہو، بھوکے رہنے پر وہ قادر ہو، وہ نگاہ کے روکنے پر قادر ہو، وہ خواہش نفس پر قادر ہو. وہ یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح دیکھے تو خواہش نفس کو کنٹرول نہ کر سکے، بلکہ قدرت ہو اس پر. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہ 30 روزے تمہیں رکھنا، یا 29 چاند کے اعتبار سے. عربی مہینہ 30 یا 29 کا ہوتا ہے. اس میں تمہاری روحانیت پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مقام تک پہنچائے گا اس روزے کے ذریعے سے جہاں تمہاری روح کو پہنچنا چاہیے. لیکن روزے کے ساتھ ساتھ یہ رمضان کا مہینہ اہل ایمان کے لیے بہت تاریخی مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تمہارے لیے جشن کی رات وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ قرآن اتارا تھا، جب انسان نالیوں میں پڑا ہوا تھا، اور جب وہ اپنے سے حقیر مخلوق کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کائنات کا سب سے اعلیٰ ترین فرد بنایا ہے، مگر وہ ذلیل ہو کر کے ان کے سامنے جھکا ہوا تھا. وہ راستے کا پتھر اٹھاتا اور اسے لا کر کے اپنے گھر میں رکھ دیتا، اور گھر میں اونچائی پر رکھ کر کے اس کے سامنے صبح اور شام ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا کہ تو نفع نقصان کا مالک ہے. اس قرآن نے آ کر یہ بتایا یہ پتھر نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، بلکہ یہ تو تیری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. تو اسے اٹھا اور اپنے بیت الخلا میں لگا لے. اس پتھر کو اٹھا اور اپنے دیوار کو اس سے کھڑا کر لے. اس پتھر کو اٹھا اور اپنی چوکھٹ میں اسے لگا لے. اس پتھر کو اٹھا اور اس پر تو اپنے روٹی کے لیے اور اپنے کھانے کے لیے مسالے کو پیس لے. یہ پتھر عبادت کے لائق نہیں ہے. اس قرآن کریم نے آ کر بتایا کہ یہ سورج پرستش کے قابل نہیں ہے. عبادت کے لائق وہ ذات ہے جو سورج کو صبح کو نکالتا ہے اور شام کو ڈبو دیتا ہے، اور پھر صبح کو نکالتا ہے اور پھر ڈبو دیتا ہے. یہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے سورج کو توانائی عطا کی ہے، اور ساری دنیا کو بتانے کے لیے کبھی کبھی اس سورج کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گہن لگا دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ گہن لگ جانے والا سورج پرستش کے قابل نہیں. ہائے افسوس، صد افسوس وہ مسلم قوم، اس کا رشتہ قرآن سے ٹوٹا، اور آج قرآن چھوڑنے کی وجہ سے وہ اس منزل پر پہنچ گئی ہے جہاں اسے ہونا نہیں چاہیے تھا. پھر سے اگر ہمیں عزت تلاش کرنی ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے آج عزت اس بات میں سمجھی ہے کہ اونچی اونچی ہماری عمارتیں ہوں تو شاید ہمیں عزت مل جائے. ہرگز نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس اونچی اونچی عمارتیں نہ تھیں. حضرت عثمان غنی کے دور تک مسجد نبوی بھی کچی تھی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بیت المقدس کی طرف نکلے ہیں فتح کرنے کے لیے، تو آپ کے جسم پر پیوند لگے ہوئے تھے. جو کرتا آپ کے جسم پر تھا وہ پیوند لگا ہوا تھا، اور جس گھوڑے پر جس اونٹ پر آپ سوار تھے، اس اونٹ کے کجاوے سے آپ کی جو پیٹھ لگی تھی، اس پیٹھ پر لگے آپ کا کرتا پھٹ گیا تھا. اور جب آپ نے وہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید کو دیکھا اور حضرت عمرو بن عاص کو دیکھا کہ جن کے کپڑے رومیوں جیسے تھے اور جن کے کپڑے شاندار تھے، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے ابل پڑے تھے، اور غصے سے ابل کر اپنے ہاتھ میں کنکریاں لی، اور کنکریاں لے کر ان
پر سنگریزے مارنا شروع کر دیے اور سنگریزے مار کر یہ کہا کہ تم اجمیوں میں یہاں آ کر عربوں کی تہذیب بدل گئے، تم نے عربی لباس کیوں چھوڑا ہے، تم نے اجمیوں کا لباس کیوں پہنا ہے، تم نے شاہانہ لباس کیوں پہنا ہے۔ اٹھا کر کنکریاں ماری حضرت عمرو بن عاص اور حضرت سعد بن وقاص اور حضرت خالد بن ولید نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا، کہا کہ ہم نے صرف کرتا پہنا ہے لیکن عربوں کی جو تہذیب تلوار ہے ہم نے ہرگز نہیں چھوڑی ہے۔ اے امیر المومنین، اس تلوار کو دیکھ لیجئے، آج بھی ہمارے کاندھے سے کمر سے بندھی ہوئی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون ہوا۔ آج مسلمانوں کے پاس دولت و ثروت کی کمی نہیں ہے، مال کی کمی نہیں ہے۔ مال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ مسلمانوں کا مال سیلاب کی طرح بہ رہا ہے، سیلاب کی طرح بہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اتنا مال و دولت دیا کہ دنیا میں اپنی باغی کسی قوم کو نہیں دیا ہے، مگر کیا کریں مسلمان؟ قرآن کریم پر عمل نہیں کر رہا، اس نے چھوڑ دیا۔ مجھے بتاؤ، غور کرو نوجوانوں، میں اس جنریشن سے بات کر رہا ہوں جو آج پڑھی لکھی ہے، میں کسی دیہات اور قصبے میں بات نہیں کر رہا جو علم سے ناواقف اور کورے ہوں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتا ہوا سونا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلتا ہوا سونا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فواروں کی شکل میں چھلکتا ہوا سونا مسلمانوں کو نہیں دیا؟ کیا پیٹرول کے کنویں مسلمانوں کو نہیں دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ جزیرت العرب ہی میں تو خوش پہاڑوں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سونا رکھا ہے جسے کالا سونا کہا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا کنواں اسماعیل کی ایڑیوں کے نیچے سے خانہ کعبہ کے بازو میں جاری فرمایا اور اس جیسا چشمہ روئے زمین پر کہیں نہیں ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کے ان مسلمانوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے بیت اللہ دیا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے رسول اللہ دیے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی فلسطین میں دی، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر بنا کر دیا، انہی پہاڑوں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونے کے پہاڑ بھی رکھے ہیں جسے گولڈ کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی پیٹرول رکھا ہے جس سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ پوری دنیا کی روشنی اگر ہو رہی ہے تو وہ ہم سے ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں ہوائی جہاز اگر پتنگوں کی طرح گھوم رہے ہیں، اگر پرندوں کی طرح چڑیوں کی طرح اڑ رہے ہیں، تو وہ سونا اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟ مسلمانوں۔ وہ کہاں ہے دنیا کی دوسری قوموں کے پاس؟ وہ کہاں ہے بھارت کے بت پرستوں کے پاس؟ وہ کہاں ہے چائنا کے کمیونسٹوں کے پاس؟ وہ کہاں ہے روس کے ملحدوں کے پاس؟ وہ کہاں ہے امریکہ کے صلیبیوں کے پاس؟ وہ کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے پاس؟ بتاؤ مجھے کوئی ایک ملک بتاؤ، کہاں ہے وہ کیوبا کے پاس؟ کہاں ہے وہ آسٹریلیا کے پاس؟ وہ اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے غلاموں کو دیا اور اس دھرتی پر دیا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، جس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے کبھی تورات، کبھی انجیل، کبھی زبور اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو اتارا۔ مگر ہائے افسوس، صد افسوس وہ قوم، اس نے قرآن کو چھوڑ کر، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور جب وہ غیروں کی غلام بنی تو اس نے اپنے خزانوں کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ 70 سال ہونے کو ہیں، 70 سال ہونے کو ہیں۔ افسوس آپ کے یتیموں، آپ کے مسکینوں اور آپ کی بیواؤں کی دولت کہاں جا رہی؟ ڈاکو آئے، قذاق اور لٹیرے آئے اور ہمارے گھروں کے تالے توڑ کر ہم سے بہتی ہوئی دولت لے گئے۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تعداد کم نہیں رکھی۔ کتنی تعداد اور چاہیے؟ کتنی تعداد چاہیے مسلمانوں کی؟
وہ جب 313 کی تعداد لے کر بدر میں نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، مگر کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت پر یقین رکھتے تھے، انہیں یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ وہ قرآن کریم پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کے لیے موت میں بھی زندگی ہے اور زندگی تو زندگی ہے ہی۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمان کے لیے فتح میں بھی بھلائی ہے اور اس کی شکست میں بھی عزت۔ دنیا سے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتا ہے تو جنت، اور اگر دنیا میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عزت۔ یہی قرآن مقدس تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو عروج و سربلندیاں عطا فرمائے گا، اور اسی کتاب کے ذریعے سے قومیں زمین میں دھسا دی جائیں گی، ذلیل و خوار کر دی جائیں گی۔ کوئی قصور نہیں ہے ہمارا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، مگر آج اس امت نے اس قرآن کریم کو چھوڑا۔ آپ کہیں گے ہم نے کہاں چھوڑا ہے؟ کیا نہیں چھوڑا ہم نے؟ آپ بتائیے ہم نے اس قرآن کریم کی کتنی تلاوت کی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم مکمل پڑھے ہوئے ہیں، اور کتنے ہیں ہم میں سے جو 5ویں 8ویں 10ویں گریجویٹ اور MBBS ہیں؟ اندازہ خود لگا لیجیے۔ اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی ایک سورت کا ترجمہ حفظ جانتے ہیں؟ اگر یہ پوچھ لیا جائے ایک بھرے مجمع میں کہ ذرا یہ بتاؤ 10 لفظوں کی ایک سورت ہے قرآن کریم کی جس میں کل 10 ورڈ ہیں، 10 ورڈ ہیں کل، کیا اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کیا اس کا ترجمہ آتا ہے؟ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں آتا، اس کے لیے تو ہم نے امام صاحب کو رکھا، اسی کو تنخواہ دیتے ہیں، سارا کام ریڈی میڈ چل رہا ہے، کھانا بھی ریڈی میڈ آتا ہے، ناشتہ ریڈی میڈ ہے، فاسٹ فوڈ ریڈی میڈ ہے، تو امام بھی ریڈی میڈ ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کیا امت میں سے کوئی اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ وہ از خود آ کر کے اذان پڑھ دے؟ آپ خود اندازہ لگائیے اس امت کے نوجوانوں کا یہ عالم ہے کہ پوری زندگی وہ انہیں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اذان کو جس کے چند الفاظ ہیں وہ بلند آواز سے کہہ سکے کہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، وہ اس کا اعلان کرے۔ وقت پر انتظار کیا جاتا ہے کہ مؤذن صاحب تشریف لے آئیں، وہی اذان کہیں۔ کیا حال ہے ہماری گراوٹ کا؟ تو کیا پھر لوگ ہم پہ جری نہ ہو جائیں جو ہم سے یہ کہیں کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان نہیں کرتے تو اب تمہیں سورج کی بڑائی کا اعلان کرنا ہوگا، اور مجبور کریں گے ہم تمہیں کہ سورج کو بڑا مانو۔ اور اگر آپ نے آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے نہیں جڑے تو یاد رکھنا میں اس دل کی تمنا نہیں کر رہا، نہ اس کی آرزو کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطہ ہند کے لوگوں کو وہ دن نہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ہمیں جگا دے اور ہمیں وہ قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم مدینے میں مکہ میں حضرت سمیہ کی طرح یہ اعلان کر دیں کہ ہم جسم کے 2 ٹکڑے تو کرا سکتے ہیں، ہم اپنے خون میں نہا سکتے ہیں، ہم اپنے جسم کی بوٹیاں بکھیر سکتے ہیں، مگر ہم غیر اللہ کو کبھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ حالات دنیا کی قوموں پر آئے ہیں، اور اسپین میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن آج اسپین میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جسے آپ یہ دکھا دیں کہ وہ مسلمان ہے۔ لوگ تحقیقات کر رہے ہیں اسپین کی کہ اسپین سے اسلام کیسے ختم ہو رہا۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے لیے اپنے آپ کو خود کو تیار کرو۔ قرآن کریم کو کم سے کم پڑھو اور پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ مساجد میں تفسیر کے حلقے لگیں،
وہاں تو مجبوری ہے جہاں کا امام صرف حافظ ہے یا جہاں کا امام حافظ نہیں ہے، لیکن جہاں عالم مفتی اور عالم موجود ہے وہاں کے مقتدیوں کی یہ آرزو اور تمنا کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ امام صاحب آپ ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ سنا دیجئے، روز نہیں سن سکتے تو ہفتے میں سنا دیجئے، کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ میسج جو قرآن کی شکل میں ہم تک آیا ہے ہمیں پتہ تو چلے کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے، سورہ توبہ میں کیا کہا ہے، سورہ انفال میں کیا کہا ہے، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ وقت چونکہ ہو چکا اور اتنا ہی وقت میرے پاس آپ سے کہنے کا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں کہاں سے آیا اور نہ جانے کیوں آپ کے ممبر پہ بیٹھ گیا۔